السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، مائیں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور موقع دیا آپ حضرات کے روبرو آنے کا. اس پورے سیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی سے کیسے سبق لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا ایک نمونہ اور ایک اگزامپل بنا کے بھیجا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا ہے، تاکہ یہ ہماری زندگی نکھر کر کے سامنے آئے. ہماری زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہمارے اندر آ جائے. آپ کی زندگانی ہماری زندگانی کے اندر آ جائے، آپ کا طریقہ ہمارے طریقے میں آ جائے. اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج 1400 برس پہلے دنیا سے رخصت فرمائے، لیکن یہ 1400 برس کے بعد بھی آج انسانیت، چاہے وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کے نہ ماننے والے ہوں، سب آپ کا ادب و احترام سے نام لیتے ہیں. جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ملینز لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طر امتیاز تھا. آپ نے زندگی کے اندر جو کامیابی حاصل کی، پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے وہ کامیابی حاصل کی ہو. مائیکل ہارٹ، جس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے 100 ان شخصیات کا تذکرہ کرایا جو سب سے زیادہ کامیاب تھے. ان 100 شخصیات کے اندر جو نمبر 1، جو سب سے کامیاب شخصیت، وہ شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگرچہ مائیکل ہارٹ کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ ایک مستشرق ہے، وہ ایک غیر مسلم ہے، لیکن ایک منصف آدمی تھا، انصاف پرست تھا. اس نے جب آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایکسٹرا آرڈینری شخصیات کا مطالعہ کیا اور اس نے 100 ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جو انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ اچیو کیا ہے، اور پھر اس کو نمبرنگ دی کہ ان میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. تو نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آتی ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر آپ سے زیادہ باکمال انسان، آپ سے زیادہ بامراد انسان، آپ سے زیادہ کامیاب انسان اس روئے زمین کے اوپر چلا ہی نہیں تھا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، علیہ صلاۃ اللہ وسلامہ. محترم مائیں اور بہنوں اور بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ، چیریٹی ہے. ہر آدمی کو صدقہ اور خیرات کرنا ہے. صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ اگر یہ سب سے نہ ہو سکے علی کل مسلم صدقہ قیل ارأیت ان لم یجد قال یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق. فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ و خیرات لازم ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہر آدمی کے بس میں تو ہے نہیں کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکے، ہر آدمی کے پاس تو اتنی مالیت ہے نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق. کہا کہ بھائی اگر اس کی حیثیت نہیں ہے صدقہ و خیرات کرنے کی تو اس کے لیے کیا معنی ہے کہ وہ جائے اور کام کرے، اپنے دونوں ہاتھوں سے جا کر کے کمائے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. آخر کیا چیز مانے ہے؟ اسلام کے اندر اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں اور اپنے رزق کا انتظار کریں. اسلام کے اندر لوگوں کو حوصلہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کام کے اندر لگائیں اور اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. اور سب سے بہترین روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھائی جاتی ہے. سب سے بہترین دانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا چیز مانے ہے، کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ جاؤ کام کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو بروئے کار لاؤ، جا کر کے کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. پھر لوگوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان ہو جو یہ نہ کر سکتا ہو تو؟ آپ نے فرمایا کہ یعین ذا الحاجۃ الملہوف. جاؤ جا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے جس کو آپ کی ضرورت ہو، جا کر کے اس کو ہاتھ دو، ہاتھ بٹاؤ. آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیکنک ہے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے، آپ جا کر کے اس کو فائدہ پہنچاؤ اور اس کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، اس کے مددگار بنو. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی سے یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأمر بالمعروف او بالخیر. فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو جا کر کے خیر کی دعوت دے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کو عام کرے، لوگوں کے اندر خیر کو بانٹے، اچھائی کی باتوں کو بڑھائے، اچھائی کو بڑھاوا دے. پھر لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی آدمی اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لَهُ. کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ بھائی کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہی میکس شور کہ کوئی آدمی اس کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہے، کوئی آدمی اس کی وجہ سے کوئی دشواری میں نہیں ہے. اس تو اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ جہاں پہ بھی ہو اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایسا تو نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ آدمی اس کا ہاتھ پاؤں چلتا رہتا، ہو سکتا ہے کسی کو ہاتھ سے مار دے، اس کی زبان بھی چلتی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دے. بھائی ایسے کیسے آپ کا ہاتھ چلے گا، آپ کی زبان چلے گی، آپ کا پاؤں چلے گا؟ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. اگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم از کم نقصان بھی مت پہنچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنی برائیوں سے لوگوں کو دور رکھنا، یہی تمہارے لیے صدقہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر کو کتنا عام کیا ہے، نیکی کو کمانا کتنا آسان ہے. آپ جہاں پہ بھی ہو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ میک شور کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی کسی طرح کی کوئی ڈیفیکلٹیز نہ ہو. آپ جہاں پہ بھی ہوں رحمت ہوں، سراپا رحمت ہوں. آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ لوگوں کے درمیان خیر کو عام کر رہے ہیں، اور اگر کچھ نہیں تو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک اور موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نصر اخاہ بظہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اپنی بھائی کی غیب کے اندر مدد کی، یعنی کہ
بھائی کی غیب سے یعنی کہ بغیر اس کی موجودگی میں اس کی مدد کر رہا ہے. من نصر اخاہ بظہر الغیب، اس کے سامنے نہیں، اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے اس طریقے سے کہ اس کے بھائی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے. آپ کسی کی مدد کر رہے ہو لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ہی مدد کر رہے ہو. تو فرمایا کہ جس آدمی نے بھی اس طریقے سے مدد کی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون اس کی مدد کر رہا ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کو کامیاب کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی، اس کی دنیا میں بھی سرفرازی کریں گے اور اس کو آخرت میں، اس کی آخرت میں بھی سرفرازی کریں گے. اپنے بھائی کی غیب سے مدد کرنا، اپنے بھائی کی اس کے نہ انجانے میں مدد کرنا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب بنائے گی. آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہیں. آپ کی ذات سے کبھی بھی آپ کے پڑوسی کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے کالیگس کو، آپ کے فیملی والوں کو، آپ کے رشتہ دار کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے پڑوسی کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے. ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. مطلب یہ کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ مجھ سے تاکید کرتے رہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک روز وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہمارا پڑوسی ہماری میراث کے اندر حقدار ہے. پڑوسی کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کی اتنی زیادہ وصیت تھی، پڑوسی کے لیے اتنی خیر خواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ ایک روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں گے کہ پڑوسی تمہاری میراث کے اندر حقدار ہوگا. ایک اور موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہو جیسا کہ وہ خود لوگوں سے بیہیویئر کی توقع رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہو جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جو بو گے وہی کاٹو گے. اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اگر آپ اچھا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو مجبور کریں گے آپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، آپ کی عزت کرنا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شخص کو بھی، جو بھی شخص اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ذلت دینے والے ہیں. عزت کوئی دولت سے نہیں کمائی جا سکتی. عزت ہم اس کو دولت کے ترازو میں نہیں تول سکتے. عزت یہ اللہ کی مرہون منت ہے. اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ عزت دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو عزت و ذلت کا جو پیمانہ ہے وہ ہمارے اخلاق کے اوپر ہے، ہمارے برتاؤ کے اوپر ہے، ہمارے بیہیویئر کے اوپر ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ حدیث قدسی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک. اے صنف آدم، اے آدم کی اولاد، تم لوگوں کے اوپر خرچ کرو اور میں تمہارے اوپر خرچ کرتا ہوں. تم لوگوں کے اوپر خرچ کرو اور میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. ایک موقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا پیسہ خرچ کر دیا، اگر ہمارے پاس 100 روپے کا نوٹ تھا، اگر ہم نے اس میں سے 10 روپے کسی کو دے دیے تو ہمارے پاس صرف 90 روپے بچے ہوئے ہیں، 90 روپیز. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریپلیس کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدل دیتے ہیں
اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی، بیواؤں کی اور قسم پرسوں کی مدد کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں کی کامیابی آپ کے لیے ضمانت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔